مسیح خداوند کے جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج صبح یہوہ خدا ہمارے درمیان تخت نشین ہے۔ کس کس کا ایمان ہے؟ آئیے زوردار تالیاں اس یہوہ خدا کے لیے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ میرے لیے بڑے پریولیج کی بات ہے کہ آج صبح خداوند نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان انجیل کی وسعت کے لیے کام کر سکوں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کے خادم کا، پاسٹر تیموتھی کا، جو میرے بڑے بھائی ہیں، اور آئی ہارٹلی تھینکس ٹو آل آف یو کہ آپ سب یہاں موجود ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ عزیزو، دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی چیز ایماندار کو آسمان کی بادشاہی میں لے جا سکتی ہے تو وہ صرف خدا کا زندہ اور زندگی بخش پاک کلام ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ سرچ کر لیں، گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، دنیا کے کونے میں چلے جائیں اور لکھیں کس طرح میں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہوں، کوئی جواب نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جواب ہے۔ We have answer today۔ اور ہمارے پاس خوشخبری ہے کہ ایک چیز ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے جا سکتی ہے، اور وہ صرف خدا کا کلمہ، خدا کا کلام، لوگوس یسوع ناصری ہے، جس کے وسیلہ سے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ناؤ دنیا کے ویزے مل جانا، دنیا کے ملکوں میں چلے جانا، دس از گڈ تھنگ، لیکن سب سے بڑی شادمانی یہ ہے کہ میرے پاس آسمانی ویزا ہے جو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ امیگریشن یسوع ناصری کی فوجیں اور اس کا جلال ہے۔ آؤ زوردار تالیاں اس یہوہ خدا کے لیے۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے آج صبح دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب، کلام کی قدرت، پہلی آیت سے 5ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ گوسپل آف جان چیپٹر 1 ورس 1 to 5 لکھا ہے، غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ کو۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ 3 سینٹنس آئے ہیں۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ایکسپلین اگین، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ دس از ریئلٹی آف لوگوس۔ اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ 4تھی آیت، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک اور آیت، 11ویں آیت دیکھیں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آمین کہہ سکتے ہیں؟ جو لاسٹ پہ بینچ پہ بیٹھے ہیں پلیز اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں؟ پریز گاڈ، آمین۔ کلام مقدس کے اندر یوحنا کی انجیل ایک ایسی انجیل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کلام میں متی کی انجیل، مرکس کی انجیل اور لوکا کی انجیل نہ بھی ہوتی تو یہ انجیل ان تینوں اناجیلوں کو ریپریزنٹ کر دیتی۔
کیونکہ یوحنا کی انجیل کا ایک خاص مقصد تھا لکھنے کا, ایک خاص پرپس ہے, اور وہ پرپس, وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارا خداوند ہی زندہ خدا ہے. وہ خدا کا کلمہ, خدا کی ذات کا نقش, خدا کا پرتاؤ اس کا اکلوتا بیٹا ہے. اور یہاں لفظ استعمال ہوا ہے, ابتدا میں کلام تھا. ایسے لگ رہا ہے جیسے کاپی پیسٹ کیا گیا ہے ایک آیت کو جو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت ہے. ابتدا میں خدا نے زمین آسمان پیدا کیے اور ابتدا میں کلام تھا. یہ کلام کون ہے؟ یہ کلام ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نئے عہد نامے کا خداوند ہے, پرانے عہد نامے کا خدا نہیں ہے وہ, ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہمارا خداوند ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا. نہ کوئی اس سے پہلے آیا, نہ کوئی اس کے بعد آئے گا, اور نہ کوئی اس کے برابر کھڑا رہے گا. کلام میں قدرت پائی جاتی ہے, اور یہاں پر وہ کہتا ہے یہ خدا کے ساتھ تھا. خدا کا کلمہ جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے. عزیزو, آج دنیا کے اندر جو شخص خدا کے کلام میں زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی آرڈنری نہیں رہتی. مجھے نہیں پتا اس کلیسیا میں کتنے بورن اگین کرسچنز ہیں, لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو کوئی نجات پاتا ہے وہ دراصل کلام کو جان کر پھر نجات میں داخل ہوتا ہے. ناؤ کلام میں سے گزر کر نجات میں داخل ہونا, دس از امپورٹنٹ. کچھ لوگ اتو بھی پاندے نے کلام میں کیا لکھا ہے, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یعنی ہمارا خداوند وہی یہوہ خدا میں ہے, وہی یہوہ خدا ہے. This is Trinity. This is our reality. This is our base. This is our foundation. کہ ہم اگر کرسچن ہیں تو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, تین شخصیات میں ایک خدا. ناؤ اب جب یہاں پر ہمیں ریئلٹی پتہ چلتی ہے کہ کلام خدا کے ساتھ تھا اور پھر کلام ہی خدا تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمارا خداوند تخلیق کا خدا ہے اور ساری چیزیں اس کے انڈر کام کرتی ہیں. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر خداوند کے علاوہ کام نہیں کر سکتی. کلام مقدس میں ایک بار یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو, میں کون ہوں, میں کیا ہوں؟ کئی کہنے لگے خداوند تو ایلیا ہے, خداوند تو یوحنا ہے, کوئی کچھ کہہ رہے تھے. مگر پترس نے کیا کہا؟ پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ناؤ یہ مکاشفے کی ہلچل پرانے عہد نامہ میں ہی سٹارٹ ہو گئی. جب یہودی کلچر بڑھا, یسوع مسیح اس دنیا میں آیا, they can't believe کہ تو خدا کا بیٹا ہے. وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے گناہ ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. انہوں نے اس بات پر بلیو ہی نہیں کیا. اور پھر خداوند ان سے پوچھنے لگا اپنے شاگردوں سے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کہتے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. خدا نے کہا یہ رول کس کی طرف سے تجھ پر بات اتری ہے. اپنے دور کے اندر خداوند یسوع مسیح نے بے شمار معجزات کیے. مسیح خداوند نے اندھوں کو آنکھیں دی, لنگڑوں کو چلایا, مردوں کو زندہ کیا. ایک مکاشفہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ مکاشفہ یہ ہے,
कई लोगों से मसीह खुदावंद एक सवाल करता था, और वो सवाल ये था, क्या तू ईमान लाता है? क्या तू ईमान रखती है? क्या तूने ईमान लाया? वहां पर स्पेसिफिकली आप घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, लूका की इंजील 19वें बाब में, जब खुदावंद यीशु मसीह एक क्राउड में से गुजर रहे थे और वहां पर एक अंधा बर्तनमाई था। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इसने किसी से पूछा कि यहां से कौन जा रहा है? किसी ने से कहा यीशु नासरी जा रहा है। एंड आई थॉट कि ये जानता था मसीह खुदावंद को। नाउ एक बंदा जा रहा है, तुसी ਉਹਨੂੰ जानते ना हो, तो क्या आप उसको आवाज देंगे? अगर मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, मुझे कोई नहीं जानता इस चर्च में, तो मैं यहां से जाऊंगा, कोई मेरा नाम भी नहीं जानता, कोई मुझे पुकार भी नहीं सकता। लेकिन ये यीशु को जानता था। ये जानता था कि ये यीशु है जो बड़े बड़े काम कर रहा है। इसने कहा, ए इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर, रहम कर। फिर अगेन इसने कहा, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मसीह खुदावंद रुक गया और उसने इसको बुलाया। उसने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वहां पर जो ईमान का लफ्ज आया है उसमें यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पिस्तिस, जिसका मतलब है, ए खुदावंद मैं ईमान लाता हूं कि तू ही अकेला यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, और तू ही मेरा निजात दहिंदा है। नाउ ईमानदारों, आज जब हम निजात पाते हैं तो दिस इज आवर ग्रेट रेवलेशन, जो हम सब रखते हैं कि हम जिस खुदा पर ईमान लाते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह हमारे खुदा का इकलौता बेटा है, और जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। और जब हम जिंदगी के अंदर आ जाते हैं फिर हमें कोई वापस मौत में धकेल नहीं सकता। ये कलाम मुकद्दस में एक हवाला पढ़ ले, यूहन्ना की इंजील उसका गालबन 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत देखें कि किस तरह जब हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि हमारा खुदावंद ही जिंदा खुदा का बेटा है, तो फिर क्या मौजज़ा होता है। 24वीं आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, होना भी नहीं, होएगा भी नहीं, और ना अब हो रहा है। उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, अगली आयत, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। नाउ अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आप में से कौन ही मान लाता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, तो आप कौन हाथ खड़ा करेगा? सारी हाथ खड़ा करेंगे। लेकिन इनसाइडली दिल के साथ इस बात का यकीन कर लेना कि मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं और कोई इस मेंबरशिप से आपको आउट नहीं कर सकता, कोई आपको निकाल नहीं सकता। कलाम में यही यूहन्ना जिसने इस इंजील को लिखा, एक वक्त ऐसा आया कि उस दौर के अंदर नबियों पर, शागिर्दों पर इज़हार सानी शुरू हो गई, इन्हें मारना शुरू कर दिया, किसी को जलते कड़ाहे में डाल दिया, किसी को उल्टा सलीब पर लटका दिया, किसी को कुछ। ये यूहन्ना भी कलाम में जिंदा रहता था और इसे कहा गया कि इसके बारे में कि इसको तुम पतमस के जजीरा में डाल दो, उतनी मर खप जाएगा। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते थे कि जो कलाम इसके साथ है वो इसकी मौत को जिंदगी में बदल सकता है। और कलाम फरमाता है, जब यूहन्ना उस प्लेस में गया, अभी पास्टर साहब वर्शिप के दौरान भी ये बात याद कर रहे थे, जब वो गया कलाम इसके सामने आ खड़ा हुआ,
یہ تو گیا تھا وہاں پر مرنے کے لیے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا جو آیت ہم نے پڑھی کہ جو اس کلام کو سنتا ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب یسوع اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو یہ مردہ سا ہو گیا۔ خداوند نے سے کہا خوف نہ کر، میں مر گیا تھا، زندہ ہوں، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ہیلیلویا! ارے مسیح کے پیچھے ہو لیں، دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ ارے کلام کو جان لیں، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، کیونکہ they are hungry for the word of God۔ سارے بھوکے نے کلام دے، نہ کلام ہوگا، لائف ہوگی، برکتیں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، تازگی ہوگی۔ طوفان آئیں گے لیکن نکل جائیں گے، لیکن اینڈ میں، ابدیت میں ایک چیز ساتھ ہوگی کہ اگر کلام میرے ساتھ ہے تو میں آسمانی بادشاہی کا ممبر ہوں۔ اپنے ساتھ والے کو کہیں کانگریچولیشنز، ناؤ یو آر ممبر آف گریٹ سٹیزن۔ اب سارے ایک زبردست ممبر بن گئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے جو میرے ساتھ ہے۔ ناؤ ٹوڈے اگر کوئی شخص، اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی بیٹا بیٹی، اگر کوئی بہن بھائی، اگر کوئی بزرگ اس مکاشفے کے بغیر زندگی گزار رہا ہے تو اس کی کرسچینٹی کے اوپر خالی ہڈیاں ہی نے، ماس تے نساں تے روح نہیں۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ مکاشفہ ہے، جس خدا کی میں تعریف کرتا ہوں وہ یہوہ خدا ہے، اور اس کا اکلوتا بیٹا یسوع میری نجات ہے، اور اس پر ایمان لانے سے میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں۔ میں دوسری بات پر چلتا ہوں، اگلی آیت پر، لیکن ایک اور بات مجھے یاد آ گئی۔ ایک آیت ہے کلام مقدس میں، رومیو 8ویں باب کی پہلی آیت، اور وہ کیا ہے؟ پس اب جو مسیح یسوع کلام میں ہے، اینو یا کلام کر لو یا اینو کر لو مسیح یسوع۔ پس اب جو لوگوس میں ہیں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں، ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچ لیں کہ کلام کی پاور کتنی زیادہ سٹرونگ ہے۔ یعنی جو کلام نو تھامے رکھ دے، وہ دیچ کتنا سکون، کتنا اطمینان، کتنی برکتیں کلام کو پڑھنے سے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ داؤد جب بادشاہ بنا، اس کے اوپر بھی یہ ریولیشن کھل گیا، اور زبور 119 ایویں نہیں بھرا ہوا اس نے کہ اگر کوئی نوجوان پاکیزگی میں رہنا چاہتا ہے وہ کلام کو پڑھے۔ خدا کا کلام سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خدا کا کلام شہد کے ٹپکوں سے زیادہ شیریں ہے۔ اے خداوند، میں نے تیرے کلام پر اعتماد کیا ہے، میں نے تیرے کلام پر بھروسہ کیا ہے، میں تیرے کلام میں زندہ رہوں گا، میں تیرے کلام میں قائم رہوں گا۔ کلام کلام کلام، ہر جگہ اس کے لیے یہ مکاشفہ کہ جو کوئی کلام میں قائم رہتا ہے اس میں زندگی، برکت اور خوشی آتی ہے۔ یسوع مسیح خود تو کلام تھا، لیکن اس کے منہ سے بھی کلام نکلتا تھا۔ ہم جو خادم ہیں، جب ہم کلام سناتے ہیں ہمارے منہ سے زندگی کی باتیں نکلتی ہیں، کلام نکلتا ہے، یسوع ناصری نکلتا ہے۔ ایک بار کلام کی عجیب قدرت ہے اور عجیب مکاشفات ہیں اور عجیب باتیں ہیں۔ پہلے آپ دوسری آیت پر چلیں، پھر ہم آگے دیکھیں گے۔ اگین سب چیزیں، دوسری آیت، اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں کوئی بھی چیز ہمارے خداوند سے ہٹ کے پیدا نہیں ہوئی۔ درخت، چرند پرند، انسان، حیوان، جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ خدا نے پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہمارا خداوند کریٹر ہے، سب کچھ کو بنانے والا ہمارا خداوند ہے۔ ہر ایک چیز تو اس کے انڈر ہے۔ اگر آج کوئی شخص اس چرچ میں اپنے بڑے بوجھ کے ساتھ آیا ہے
اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کون میرے مسئلوں کو حل کرے گا، تو آج اس کے لیے کلام خوشخبری لے کر آ رہا ہے کہ تیرا خداوند تیرا کریٹر ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اپنی ساری فکریں اس پر لاد دے کیونکہ اسے تیری فکر ہے۔ آمین۔ اور اگر وہ کریٹر ہے تو وہ میری جان کا لنگر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، میں خداوند تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ What a great thing، کریٹر ہم سے کلام کرتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب مکاشفہ ہے، ذرا اس پر غور کریں 2 منٹ کے لیے، کہ ہم سے وہ بات کرتا ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے۔ پرابلم یہ ہے ہم خداوند کو جانتے نہیں ہیں، ہم اس کی قدرت کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہمارا خداوند دراصل ہے کیا۔ وہ عجیب ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی کر لیں، وہ چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جائیں، وہ چاہتا ہے ہم اپنے دل اسے دے دیں، ہماری زندگیوں کے اندر صرف یہوہ خدا راج کرے، صرف یہوہ خدا۔ ناؤ آگے لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ یہاں پر یوحنا 2 ریالٹیز کو بتا رہا ہے، ایک گناہ بری ریالٹی اور ایک زندہ خداوند کی پاکیزگی کو۔ ناؤ ڈارکنس ہمیشہ ابلیس کو شو کرتی ہے۔ یوحنا نے اپنے خطوط میں بھی، اگر آپ بائبل مقدس پڑھنے والے ہیں تو اس نے لکھا اس جگہ پر کہ کسی وہ کہتا ہے کہ نور میں جو چلتے ہیں ان کا تاریکی سے کوئی میل چھول نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ اگر کوئی تاریکی کے کام کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے ہاں میں نور کا فرزند ہوں، یعنی اگر کوئی سٹل گناہ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا اور جھوٹ بولتا ہے۔ خدا گناہ کو پسند نہیں، نہ گناہ اور خدا ان کا آپس میں کبھی میل جول نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور خداوند یسوع مسیح جسم کی خواہش، آنکھوں کی شیخی، زندگی کی خواہش پر غالب آیا، اور جب خداوند یسوع مسیح ان ساری چیزوں پر غالب آیا تو جب ہم بھی غالب آئیں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ اس لیے غالب آنے کے لیے ہم سب کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک پاسٹر رحمت مسیح اکثر یہ مثال دیا کرتے تھے اور مجھے ایک دم وہ یاد آ گئی۔ ایک لیڈی تھی اور یہ خداوند کو نہیں جانتی تھی، یہ برے کاموں میں جو ہے وہ ملبس تھی۔ اس نے ڈانس شو میں جانا، وہاں پر ڈانس کرنا اور برے کام کرنے۔ ایک خادم ہر روز اس کے گھر جاتا اور دعا کرتا، دعا کر کے پادری کلام سناتا، کلام سنا کے پادری نکل جاتا۔ ایوری ڈے خادم ایک ہی کلام سناتا، اور وہ کلام یہ تھا توبہ کر کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور خداوند پر ایمان لا تو نجات پائے گی۔ ناؤ جب یہ لیڈی کو ہر روز خادم کلام سنانے جاتا، بدل گئی، اس کا دل بدل گیا، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا کردار بدل گیا، یہوہ خدا اس کی زندگی میں انوالو ہونا شروع ہوا۔ کہتی ہے ہاں میں اب نجات پاؤں گی۔ پادری گیا، پادری کہتا ہے آج توبہ کر لے، یسوع پر ایمان لیا تو نجات پا لے۔ کہتی ہاں پاسٹر صاحب آج میں نجات پاؤں گی، لیکن میں ایک کام کر رہا ہوں کیونکہ میں پیسے لے بیٹھی ہوں۔ پادری نے کہا چھڑ دے، اور پیسہ پوسا چھڑ دے، خدا آپ ہی انہاں دے دلاں نوں موو کر دے گا۔ کہتی نہیں وہ تو مینوں مار دین گے اگر میں نہ گئی۔ لو جی گاڑی میں بیٹھی، پھر نہیں ایک اور کام اس نے کیا، اس نے اپنی ڈائری کھولی، اس میں لکھتی ہے ہاں
کل میں توبہ کروں گی. مختلف طریقوں سے لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, یا کہہ لیں کل میں نجات پاؤں گی. اس نے ریٹن میں یہ لکھ دیا اور چلی گئی. رستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈائری کا وہ پیج کھل گیا جس کے اوپر لکھا تھا میں کل توبہ کروں گی. کلام مقدس فرماتا ہے آج ہی قبولیت کا وقت ہے, آج ہی نجات کا دن ہے. جو کوئی خداوند کے بیٹے یسوع پر ایمان لے آئے گا وہ ہی ہمیشہ کی زندگی پائے گا. اور اس مکاشفے کو اپنے ساتھ ساتھ رکھے. اگر آپ جاب پر جاتے ہیں یاد رکھیں میں جس خدا پر ایمان لاتا ہوں وہ میرے ساتھ ہے, وہ میرے پاس ہے, وہ میرے اندر ہے, وہ میرے اوپر ہے, وہ میرے گھر میں ہے, اور وہ میری زندگی کا خداوند ہے. جب وہ آپ کی زندگی کا خداوند ہوگا تو پھر آپ ساری چیزوں پر غالب آئیں گے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے گا. نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا, مگر جتنوں نے اسے قبول کیا. کس کس نے قبول کیا؟ ان کو خدا نے اپنے فرزند بننے کا حق بخش دیا. وہ جو خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے. ناؤ ہم نور میں داخل ایمان کے ساتھ ہوئے ہیں. پوری دنیا میں کرسچینٹی دیکھ لیں یہ ایک ہی چیز پر بیسڈ ہے اور وہ ہے فیتھ, ایمان. کسی نے یسوع کو دیکھا ہے کبھی؟ کسی نے دیکھا ہے کہ اپنی آنکھوں سے ہاں یسوع آ رہا ہے, یوں ہوگا, یسوع میرے ساتھ؟ ہاں اسپرچول آئی میں ہم دیکھتے بھی ہیں ایمان سے, لیکن ہم سارے فیتھ کے اوپر زندگی گزارتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تم تو دیکھ کر ایمان لائے مگر مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. ناؤ آج جتنے لوگ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ سب مبارک ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بغیر دیکھے یہوہ خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں. اور اگر آپ ایمان لائے ہیں تو یاد رکھیں یو ہیو گریٹ فیوچر. ہمارے پاس ایک زبردست مستقبل ہے کہ آسمان کی بادشاہی ہماری ہے. آخری بات کروں گا, مکاشفہ کی کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اس کے پہلے باب میں کہ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا, سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے سب مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. یعنی کلام کو پڑھیں, ڈیلی پڑھیں. اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوس کو جانیں, یسوع کو جانیں, اس کے مکاشفے کو جانیں, تو ایوری ڈے کلام کو پڑھیں. پاویں ٹائم ہوئے یا نہ ہوئے. اتنی مصروف یہاں پر زندگی ہے, صبح سارے جابس پر چلے جاتے ہیں, شاموں کو آتے ہیں تھکے ٹوٹے ہارے, آ کے کھانا بناتے کھا کے سو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اس ٹائم میں آپ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں گے آپ کی زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی. آپ روحانی طور پر زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے اور یہوہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع آپ کی زندگی میں عزت, جلال اور بزرگی پائے گا. اس لیے ہمیں ہر وقت خداوند کو مبارک کہنا ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے اور اس کے کلام کو پڑھنا, اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. یہی ہماری معقول عبادت ہے. اگر ہم کلام کو نہیں پڑھیں گے ہم خدا کو نہیں جانیں گے. ابلیس کہتا ہے چل دعا کر لیتے ان کلام رہن دے. نو, کلام پڑھیں, ڈیلی پڑھیں, ڈیلی پڑھیں. جب آپ اسے پڑھیں گے آپ خداوند کو جانیں گے اور خداوند کے قد کے انداز تک پہنچیں گے اور خداوند کا بدن ترقی کرے گا. خداوند آج کے کلام سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. پریز گاڈ جی, خدا ان کا شکر کرتے ہیں جی اس خوبصورت پیغام کے لیے. اور میرے خیال سے پائے صاحب کو شاید ٹائم کی کنفیوژن ہوگی, اینی وے بھی ٹائم تھا اور بڑی پیاری بات انہوں نے ابھی بولی. میں اکثر اوقات جب پیغام سناتا ہوں تو میں فورس کرتا ہوں اس بات پہ کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں, سنیں, سیکھیں, سمجھیں. یہی ہماری زندگی ہے. لیکن ایک دن میں سوچ رہا کہ میں جاب نہیں کرتا, میں شاید ویلا تو میرے کو بہت ٹائم ہے کلام پڑھن دا, تو لوگ کیسے پڑھیں گے؟ ابھی بھائی صاحب ایک بات بول رہے تھے کہ جی یہاں کی لائف بڑی بیزی ہے, صبح لوگ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں سو جاتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر اس رائٹر نے مسٹر اسکاٹ لینڈ کا ذکر کیا, جس نے اسکاٹ لینڈ کے اندر بہت زیادہ خدمت کی اور وہ
اس کی ٹیسٹمنی یہ تھی کہ اس کے جو ورکنگ آورس تھے وہ 8 نہیں تھے بلکہ 12 گھنٹے کی وہ نوکری کرتا تھا, اس لیے اس کو 3 بریکس ملتی تھیں. اور وہ اپنی 3 بریک کے اندر بریکس میں کرتا کیا تھا کہ وہ جاتا تھا اور وہ دعا کرتا تھا. اور ایک بریک میں وہ دعا پتہ کیسے کرتا تھا, برف کے اندر جا کے اپنی کونیاں برف میں گاڑ کے, اپنے گھٹنے برف میں گاڑ کے دعا کیا کرتا تھا. اور لوگ اسے کہتے تھے یہ پاگل ہے, تو کیا کرتا ہے؟ کہتا میں اپنے خداوند کو یاد کرتا ہوں. تو کام کیوں نہیں کرتا؟ کہتا کام اسی کی وجہ سے مجھے کام ملا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کے دل میں اگر لالسا ہے اس بات کی کہ آپ خداوند کے ساتھ چلیں, تب آپ اپنا تھوڑا سا وقت بھی خداوند کے لیے نکالیں گے. ممکن ہے شاید آپ کے لیے آفس میں بائبل لے کے جانا مشکل ہو, لیکن آج اسمارٹ فون میں 50,000 ایپس کے ساتھ ایک ایپ آپ کلام کی بھی ڈال سکتے ہیں. جہاں بیٹھے ہیں آپ خدا کا کلام پڑھیں, کیونکہ یاد رکھیں خدا کے کلام کے اندر ہی زندگی ہے. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم ترقی کرتے ہیں, نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور سے بھی. خدا کے خادم پاسٹر عامر سہیل میرے پاس آئے تو وہ مجھے اپنی ایک گواہی بتا رہے, کہتے کہ وہ سول انجینئر ہیں, تو کہتے کہ جب میں پشاور میں میری پوسٹنگ تھی تو میرے ایگزام ہونے والے تھے, تو کہتے ہیں میں نے شام کو ساروں نے سر جوڑ کے بیٹھے ہونا, جو ہاسٹل میں اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے بیٹھے ہونا اور انہوں نے بولنا اسٹڈی کر رہے, انہوں نے کہتے ہیں میں نے اپنی بائبل اٹھانی اور میں نے نکل جانا خدمت کے لیے پشاور میں. تو کہتے ہیں میرے دوستوں نے, وہ چونکہ وہ مسلم تھے, تو کیا کرتا ہے تو, اور یہ کون سی کالی کتاب اٹھا کے تو باہر چلا جاتا ہے روز, تیرے ایگزام ہے. تو اس کی پتہ ہے کہ بھائی کہندا وہ ایگزام ہے تو چوانا جے اینو پڑھاں گا تے پاس ہوواں گا. اور اس کی گواہی یہ تھی کہ جب ان کا بیچ کلیئر ہوا تو سب سے زیادہ نمبر پاسٹر عامر سہیل کے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو اہمیت دی. یاد رکھیں داؤد ایسے نہیں کہتا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے سامنے رکھا, یہی اس کی طاقت اور یہ اس کی برکت تھی. جب ہم اپنے زندگی میں خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہیں تب ہم کبھی جنبش نہیں کھاتے ہیں. پریز گاڈ. ہم خدا کے خادم کے لیے, آج کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. پریز گاڈ.